बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से प्लान का इंकशाफ हो चुका है। हतमी फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया जाएगा, जबकि इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस इस वक्त ज़मान पार्क पहुँच चुकी है। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द बिजली की फराहमी मुअत्तल है, तमाम तर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मॉल रोड, कैनाल रोड पर मौजूद है। बलूचिस्तान पुलिस इस वक्त वारंट लेकर पहुंची हुई है और इमरान खान को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला किया गया है, जबकि एतजाज एहसन का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी का ज़मान पार्क पहुंचना और बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों और प्रिजनर वैन्स का आना बताता है कि इमरान खान को 2 रोज़ के अंदर अंदर ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ की जानिब से भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जिस पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे से ये $1 मिलियन का सवाल बना हुआ है कि इमरान खान को कब गिरफ्तार किया जाएगा और क्या वाकई रियासत पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, और पीडीएम के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इस सवाल का जवाब जो है वो नून लीग के अंदरूनी हलकों और दीगर ज़राए से जब राब्ता किया तो पता चलता है कि हुकूमत जब चाहे इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। ताहम इस गिरफ्तारी से दानिस्ता गुरेज किया जा रहा है और ये एक तयशुदा प्लान का हिस्सा है। ये अलग बात है कि इस हिकमत अमली पर अमल पैरा हुकूमत को अब बुज़दिली के ताने मिलना शुरू हो चुके हैं। नून लीग जो मर्जी कहती रहे, पिछले 3 दफ़ा जो अटेम्प्ट किया गया इमरान खान को गिरफ्तार करने का, कल जिस तरह से रैली पे हमला किया गया, जिस तरह से कारकुनान ने दिफा किया, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान को ज़ख्मी किया गया, बिलाल उर्फ जिले शाह को शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके। अब मुतबर ज़राए का कहना है कि जैसे ही आम इंतखाबात सर पर आएंगे इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हुकूमत का तयशुदा प्लान है जिसका होमवर्क मुकम्मल किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मौजूद तमाम केसेस में से किसी भी केस में अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत से फौरी ज़मानत यकीनी है। लिहाजा इंतखाबात से पहले गिरफ्तारी किसी ऐसे मुकदमे में की जाएगी जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जल्द ज़मानत मुमकिन ना हो सके और उन्हें कम अज़ कम 2 से 3 माह जेल में गुजारने पड़ें। इस प्लान पर अमल के लिए आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ मज़ीद मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कल ज़मान पार्क से जो रैली निकाली गई, उस रैली का मुकदमा भी इस वक्त इमरान खान के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन कराम, कौमी इंतखाबात से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात का मरहला दरपेश है। पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दी जा चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुतवक्की है। जब ज़राए से पूछा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान पर किन इंतखाबात से पहले अमल किया जाएगा, तो जवाब था कि अव्वल तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुकर्रर तारीखों पर होने के इम्कानात अब वाज़े नहीं है, जो कि ज़ाहिरी मुनाफ़कत भी नज़र आती है। जिस तरीके से कल इन्होंने मॉडल टाउन 2 का सानिया दोहराने की कोशिश की है और इमरान खान ने कमाल हिकमत अमली के साथ इस रैली को मनसूख किया, उसके पीछे भी ये प्लानिंग थी, क्योंकि इनको लाशें चाहिए, इनको मुल्क के अंदर अनारकी चाहिए कि किसी भी तरीके से जो इलेक्शंस हैं वो डिले करें। हुकूमत जो है वो कौमी इंतखाबात और अक्टूबर में अपने वक्त पर कराने का जो है वो इरादा रखती है। आगे चलकर ये इरादा तब्दील हो सकता है। ताहम हुकूमती ख्वाहिश के बरक्स अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर इस मरहले से चंद दिन पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान को अमली शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए का दावा था कि ये गिरफ्तारी अचानक होगी, यानी जिस तरह आजकल गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया जाता है और पीटीआई कारकुन बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क पहुंच जाते हैं, इस तरह का उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि कार्रवाई से पहले पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में इकट्ठे ना हो सकें।
فی الحال عمران خان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی خبر لیک کر دیتی ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کے لیے پولیس ایکشن میں آ گئی ہے۔ اس کا مقصد پی ٹی آئی کے حلقوں میں ہیجان پیدا کرنا اور عمران خان کے اعصاب کو توڑنا ہے تاکہ ان پر گرفتاری کا خوف مسلسل سوار رہے۔ جب حقیقی معنوں میں گرفتاری کا ایکشن کیا جائے گا تو حکمت عملی تبدیل ہوگی۔ یہ عمران خان ہے، کوئی نواز شریف نہیں ہے، کوئی بھگوڑا نہیں ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے جو اسٹامپ پیپر 50 روپے کا دے کر لندن میں جا کر 4 سال سے بیٹھ جائے۔ عمران خان ایک طاقت کا نام ہے، عمران خان ایک مضبوط اعصاب کا نام ہے، اسی لیے نون لیگ کے ذرائع جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اعصاب کو توڑیں گے، پی ڈی ایم کی حقیقت میں اپنی حالت جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخابات سے کچھ دن پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ انتخابی مہم چلانے سے قاصر رہیں، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ انتخابی مہم کے تحت عمران خان کے جلسے جلوس پی ٹی آئی کی کامیابی میں بنیادی رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان نے جب اپنی الیکشن کمپین کا آغاز زمان پارک لاہور سے کیا ایک ریلی کی صورت میں، تو اس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ایک بہت بڑی تعداد میں الیکشن کی کمپین ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انتخابات کے موقع پر گرفتاری کی صورت میں پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز کنفیوز ہو سکیں اور یہ سوچتے رہ جائیں کہ اپنے چیئرمین کی رہائی کی تحریک چلائیں یا انتخابی مہم چلائیں۔ نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پر ایکشن پلان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نون لیگی قیادت کو خدشہ ہے کہ زمان پارک پر پولیس ایکشن کے نتیجے میں ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، جیسا کہ کل انہوں نے ماڈل ٹاؤن 2 دہرانے کی کوشش کی، اور اس صورت میں سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر گرے گا۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق جس طرح عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ایسے میں اگر زمان پارک پر ایکشن کیا جاتا ہے تو یقیناً کارکنان کے ساتھ پولیس کا تصادم ہوگا۔ تاہم اس صورت میں زمان پارک پر ایکشن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جب پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جیسی حکومتی اتحادی پارٹیاں بھی نون لیگ کے ساتھ فرنٹ پر آ کر اس ایکشن کو قبول کریں تب یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتحادی پارٹیاں اس سے گریزاں ہیں، لہٰذا کارروائی کا سارا ملبہ نون لیگ پر گرے گا جو کہ وہ خود پر لینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے گزشتہ 10 ماہ کے اندر جس طریقے سے اپنی کمپین چلائی ہے، جس طریقے سے وزیرآباد تک اپنا مارچ لے کر آئے اور وہاں پر زخمی ہوئے، اس کے باوجود عمران خان ڈرے نہیں ہیں، تھکے نہیں ہیں، وہ یقیناً بتاتا ہے کہ عمران خان ایک بہادر شخص ہیں اور وہ جیل جانے سے بھی نہیں ڈرتے، اور نون لیگ یہ جانتی ہے کہ جیل جانے سے پی ٹی آئی کو مظلومیت کا بیانیہ ملے گا، اور عمران خان جس کی مقبولیت پہلے ہی 60% سے زیادہ ہے، ان کی مقبولیت مزید بڑھ جائے گی۔ پھر یہ کہ موجودہ کیسز کے تحت گرفتاری کے نتیجے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتوں سے فوری ریلیف مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پولیس اس حوالے سے کوئی حتمی قدم اٹھانے میں گریزاں ہے، جبکہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان پولیس جو ہے وہ اس وقت زمان پارک پہنچ چکی ہے اور زمان پارک سے گرفتاری کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر قانون دان اور پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا دعویٰ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ چکی ہے اور عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری کینال روڈ اور مال روڈ پر کھڑی ہے، سینکڑوں پولیس کاریں، بسیں، موٹر سائیکلز اور قیدیوں کی وینز بھی پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی تیاری عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، میں عمران خان کے پڑوس میں ہی ہوں، میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے جو میں نے بنائی ہے۔ عمران خان کی تقاریر پر پابندی، احتجاج پر شیلنگ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ پولیس نے زمان پارک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر کے کنٹینر پہنچا دیے ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی نوجوانوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ نیا پاکستان کے جو ایڈمن ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پھر زمان پارک آنے والے کارکنوں کو بھی گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس شہر کے مختلف علاقوں میں کارکنوں کو گرفتار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ زمان پارک آنے والے کارکنوں کو گرفتار
کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کینال روڈ پر پی ٹی آئی کارکنوں کے آگے بڑھنے کی کوشش میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم بھی ہوا ہے، جس پر پولیس نے رات کو دوبارہ واٹر کینن کا استعمال کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کارکنوں کو پیچھے دھکیلا ہے۔ پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر عمران خان اسی طرح سے چھپے رہے اور اگر وہ اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے تو انہیں گرفتار کر کے لانا پڑے گا، یہ ان کی جانب سے کہنا تھا۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ زمان پارک کو بارہا دفعہ پولیس گھیر چکی ہے مگر ابھی تک وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے ہیں۔ اب پولیس کا یا حکومت کا حتمی فیصلہ کیا ہے، وہ کس پلان کے تحت عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔